اصول صحیح ہے. اس میں جب انہوں نے سورۃ النصر کو مدنی مان لیا تو اب آگے ساری سورتوں کو مدنی ماننے پر مجبور ہیں، ورنہ گروپ سورتوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، 8 بن جائیں گے. یہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی جو اس پورے پس منظر سے واقف نہیں ہے کہ جس طرح 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی سورتوں کی، اسی طرح 7 گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے. مجھے اصولاً اس سے اتفاق ہے. میرے نزدیک صرف 2 سورتیں مدنی ہیں آخری معوذتین، باقی یہ سب مکی. مولانا اصلاحی نے چونکہ وہ بات مانی ہے کہ وہ مدنی ہے تو اب اس کو بھی مدنی ماننے پر مجبور ہوئے. میرے نزدیک یہ ان کی وہ مجبوری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس اس کے لیے قوی دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، اس لیے کہ اسی دلیل کو کسی درجے میں مولانا مودودی نے بھی استعمال کیا ہے. لیکن وہ اس رائے پر پہنچے ہیں کہ یہ مکی دور کے اواخر میں نازل ہوئی، ابتدا میں نہیں، اواخر میں. یعنی مکی ہونے کی حد تک مولانا مودودی کی رائے بھی بقیہ تمام مفسرین اور اسلاف کے ساتھ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، لیکن ابتدائی دور کی نہیں بلکہ اواخر کے دور کی. جبکہ مولانا اصلاحی صاحب اس ہجرت کے بھی بعد لے گئے ہیں، اس کو مدنی صورت قرار دیا ہے. دلیل کیا دی ہے؟ اور میں حیران ہوں، بڑی پھسپھسی دلیل ہے جو ان دونوں حضرات نے دی. دلیل یہ دی ہے کہ یہ کچھ اچھی بات نہیں لگتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کریں. حضور کی تو شان بہت بلند ہے، حضور کا اخلاق بہت، آپ کے اخلاق عالیہ ہیں. یہ چیز جو ہے کچھ آپ کے مقام اور منصب سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی کہ اپنے حقیقی چچا کے لیے اس طرح کی حجب کریں اور اس طرح کی بات وہ کہیں اور اتنے شدید الفاظ استعمال کریں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے. اب میں اس میں جو جس وجہ سے پھسپھسی اس دلیل کو قرار دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ اول تو یہ حضور کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے. حضور نے تو حجب نہیں کی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. اور قرآن مجید میں اتنے شد و مد کے ساتھ اس کی مثالیں موجود ہیں. یہ تو کچھ بھی الفاظ نہیں ہیں جو ابو لہب کے لیے آئے ہیں. سورہ نون میں ولید بن مغیرہ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. تو یہ تو قرآن مجید میں حذف کی گئی ہے. لوگوں کی ان کے اخلاق کا جو پردہ ہے چاک کیا گیا ہے. انہوں نے جو بھی لبادے اوڑھے ہوئے تھے اوپر اپنی شخصیتوں کے، اور ان کی اصل شخصیتوں کو عریاں کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ ان کا جو دبدبہ تھا، جو رعب تھا، جو ان کی ساکھ تھی وہ ختم ہو. اس لیے کہ عوام الناس جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. جب تک ان کی ساکھ جو ہے، یہ نہیں کہ کوئی تصنع کیا جائے، کوئی خلاف حقیقت بات کہی جائے، معاذ اللہ، نہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بھی معاندین تھے، مخالفین تھے، ان کی کردار کی پوری پردہ کشی جو ہے وہ قرآن مجید نے کی ہے، اللہ نے کی ہے. اس اعتبار سے میرے نزدیک وہ دلیل بہت ہی کمزور ہے. اوہن البیوت لبیت العنکبوت کے بالکل مصداق ہے کہ دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. اور بہرحال میرے لیے یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق بالاجماع مکی ہے اور مکے کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق ہے. اس کے شان نزول میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، اور اس سے زیادہ اب قوی روایات اور کیا ہوں گی. شان نزول کی عام طور پر روایات اتنی قوی نہیں ہوتی سند کے اعتبار سے، لیکن یہ تو بہت ہی قوی روایات ہے، بخاری اور مسلم. پھر ابن جریر طبری کے اندر ایک اور روایت بھی آئی ہے، وہ میں دونوں باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں. بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب حضور کو حکم ہوا کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیجیے، انذر عشیرتک الاقربین فاصدع بما تؤمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہتمام کیے. ایک اہتمام تو آپ نے یہ کیا کہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جمع کیا، کھانا کھلایا. یہ ابن جریر طبری کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کھانا کھلایا، اس کے بعد حضور نے اپنی دعوت پیش کرنی چاہی. تمام بنو ہاشم جمع تھے، لیکن لوگوں نے شور مچا دیا، جسے آج کی اصطلاح میں آپ کہیں گے ہوٹنگ ہوئی، بات نہیں سنی حضور کی. مجمع منتشر ہو گیا، گویا کہ آپ کی کوشش دنیاوی اعتبار سے بظاہر ناکام ہو گئی. کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا پھر کھانے کا اہتمام کرو، پھر بلاؤ.
حضرت علی یوں سمجھیے چونکہ حضور کی آغوش میں تربیت پا رہے تھے، 12-13 برس کا بچہ جو کہ عرب میں حضرت اسماعیل کی جو عمر تھی جبکہ وہ ذبیح اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، تقریباً وہ عمر ہے حضرت علی کی جبکہ وہ ایمان لائے، تو وہ گویا کہ حضور کے ہاں کے جو کام کاج ہوتے ہیں گھروں کے، جب آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں آپ کے اپنے گھر میں ہیں، وہیں پرورش پا رہے ہیں، تو ان تمام کاموں میں ظاہر بات ہے کہ وہی بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ دوسری مرتبہ پھر کھانے پر بلایا۔ اب جب دوبارہ اب آپ کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آ گئی لوگوں کو کہ اب دوسری مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب دوبارہ بغیر بات سنے چلے جائیں تو کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنی دعوت پیش کی۔ تو اس شخص نے کہا، ابو لہب نے، کہ اچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا فضیلت ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی نہیں، جو سب کو اہل ایمان کا جو درجہ ہے اللہ کے ہاں وہی درجہ آپ کا ہوگا۔ تو اس نے کہا تباً لہذا الدین، تباہ ہو جائے یہ دین، تباً ان اکون انا وہؤلاء سواء فی، ہلاک ہو جائے یہ دین تمہارا جس میں میں اور یہ باقی لوگ سب برابر ہو جائیں گے، میری فضیلت کوئی نہیں رہے گی، میرا کوئی خصوصی امتیازی مقام نہیں ہوگا، تو میں ایسے کسی دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس روایت میں بھی لفظ تباً آیا ہے 2 مرتبہ، تباً لہذا الدین، تباً ان اکون انا وہؤلاء سواء فی، وہ دین ہلاک ہو جس میں میں اور باقی لوگ برابر ہو جائیں۔ دوسرا واقعہ جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ یہ کہ جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے نعرہ لگایا اس زمانے کے عام رواج کے مطابق، وا صباحا، میں نے یہ رواج کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا، یہ بہت ضروری ہے، یہ در حقیقت حکمت تبلیغ اور تبلیغ کے لیے عملی ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کے ضمن میں اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ جس زمانے میں جو وسائل ہوں، جو رواج ہو، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس میں کوئی شے خلاف فطرت ہو، خلاف عقل ہو، خلاف دین ہو۔ یہ جو اصول میں نے بیان کیا، جو بھی زمانے کے جو بھی اس وقت اویلیبل مینز ہیں اپنی دعوت کو پہنچانے کے، ذرائع ابلاغ، مینز آف کمیونیکیشن، ان سب کا استعمال ضروری ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی شے فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، وہ حیا کے خلاف ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ہے، تو اس کو ترک کر دیجئے، اس کو مائنس کر دیجئے، منہا کر دیجئے۔ چونکہ وہاں یہ رواج تھا، قبائلی زندگی تھی اور قبائل میں غارت گری ہوتی رہتی تھی، کوئی قبیلہ کسی پر ٹوٹ پڑا، کسی نے کسی پر حملہ کیا، تو اگر اس قسم کی کوئی خبر کسی کو مل جاتی تھی کہ فلاں قبیلہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو اس سے زیادہ اہم خبر اور کوئی نہیں ہوتی تھی، اور رات کے آخری جو حصے ہیں اس میں عموماً یہ چھاپا مارا جاتا تھا اور حملہ ہوا کرتا تھا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں دی اسمال آورس آف دی مارننگ، چونکہ بڑی غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نسیم سحری جو ہے وہ تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے، مریض اگر ساری رات بھی کسی درد میں اور تکلیف میں تڑپا ہو تو اس وقت ضرور اسے کچھ دیر کے لیے سکون حاصل ہوتا ہے، تو غفلت کے وقت چھاپا مارو، ہلاک کرو اور لوٹو اور لے جاؤ۔ تو اگر کسی شخص کو خبر مل جاتی تھی تو وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور کپڑے اتار دیتا تھا، ننگا ہو جاتا تھا، اور پھر نعرہ لگاتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ یہ صبح کیوں؟ غارت گری کی صبح، جس میں حملہ ہوگا، تباہی ہوگی، قتل اور غارت گری ہوگی، ہائے وہ صبح، وا صباحا۔ اب اس میں دیکھیے دونوں چیزیں تھیں، جہاں تک تو آواز پہنچ گئی، آواز پہنچ گئی، جہاں تک آواز نہیں پہنچی چونکہ بلندی پر کھڑا، ننگا کھڑا ہے، تو نظر آ گیا، جہاں تک نظر جا رہی ہے، یہ سے نذیر عریان کہتے تھے، یہ ننگا ڈرانے والا کھڑا ہوا ہے، کوئی خاص بات ہے، دوڑو بھاگو پہنچو، تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور وہ خبر ان کو کمیونیکیٹ کر دی جائے، بتا دی جائے کہ فلاں قبیلہ صبح کو حملہ کرنے والا ہے۔ حضور نے اس میں صرف یہ ترمیم کی کہ آپ عریاں نہیں ہوئے، معاذ اللہ، یہ خلاف فطرت، خلاف حیا، انسان کی شرافت کے خلاف۔ البتہ باقی کام وہی کیا، کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے۔ یہ آج کا کوہ صفا جو ہم جا کر دیکھتے ہیں عمرے میں، اس پر قیاس نہ کیجئے، وہ تو سب کا سب تقریباً ختم ہو چکا،
نیچے جو گہرائی ہے اس کو پر کیا جا چکا ہے، تو تھوڑی سی نشانی ہے اس کی. پہلے یہ باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں. تو صفا کی ٹاپ پر آپ کھڑے ہو گئے اور وہاں آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آ رہی ہے. اب سب لپکے، سب دوڑے، سب پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں کچھ سوال جواب بھی کیا ہے. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات کر مانو گے؟ لوگوں نے کہا ضرور مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے. اور بات بڑی معقول اور منطقی تھی اس اعتبار سے بھی کہ جو شخص اونچائی پر کھڑا ہے پہاڑی کے، وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے. جو ادھر کھڑے ہیں انہیں تو پتہ نہیں کہ دوسری طرف کیا ہے. تو یہی مقام نبوت کے لیے بہترین تمثیل ہے. نبی اس مقام پر ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ آخرت کی خبر دیتا ہے. نبا کے معنی ہی خبر ہے. نبی اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، آخرت کی خبر دینا ہی تو اصل کام ہے نبی کا. اس اعتبار سے بھی اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، الامین ہیں، سچے ہیں، راست گو ہیں، راست باز ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو آپ کی بات پر ہمیں اس لیے بھی اعتماد ہے. پھر آپ نے اپنی دعوت پیش کی، عذاب سے ڈرایا. یہ شخص موجود تھا ابو لہب، اس نے کہا تبا لک، تمہارے لیے ہلاکت ہو. الہذا جماعتنا، کیا ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں، یہ مسند احمد اور بخاری اور مسلم تینوں کی روایت ہے. تبا لک سائر الیوم، ہمیشہ کے لیے تم پر ہلاکت اور بربادی مسلط ہو جائے. تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. ہم اپنے اہم کاموں میں مشغول تھے، ہماری مصروفیات تھیں، ہم سمجھے کہ واقعی کوئی اہم بات تم بتانے والے ہو، تم نے پھر ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے. تو یہ لفظ جو ہے تبا لک سائر الیوم، ہمیشہ کے لیے، ہر دن تم پر ہلاکت آئے، بربادی آئے، تباہی آئے. اسی لفظ سے در حقیقت یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی اور یہ اسی کے جواب میں نازل ہوئی. جب یہ سورت نازل ہوئی تو ایک واقعہ اور سن لیجیے. جب چرچا ہوا یہ سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ہلاکت اور بربادی اور تباہی محمد کے لیے نہیں ہے، ابو لہب کے لیے ہے اور اس کی بیوی کے لیے ہے. تو یہ بیوی جو ہے ام جمیل، میں اس کے بارے میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا. یہ بہرحال بڑے اونچے گھرانے کی خاتون اور ابو لہب خود بڑا سردار، اس کی بیوی. یوں سمجھیے کہ اس دور کی بیگمات میں سے، چوٹی کی بیگمات میں سے ایک بیگم. وہ آئی ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ خانہ کعبہ، صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. بڑے جلال میں، غصے میں بھری ہوئی ام جمیل آئی. حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا کہ حضور یہ آ رہی ہے، کوئی گستاخی کرے گی، پتھر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ پتھر دے مارے. آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر گھبراؤ نہیں، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. یعنی معلوم ہوا اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کو بتا دی گئی کہ کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر بندی ہو جائے گی اس کی کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے گی. وہ آئی اور آ کر اس نے کہا، ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے محمد نے میری حجب کی ہے، ہماری حجب کی ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، انہوں نے تو کوئی حجب نہیں کی. اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا حجب نہیں کی؟ وہی نقطہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، حضور نے حجب نہیں کی، اللہ نے حجب کی ہے. گویا کہ آپ نے، ابو بکر صدیق نے کوئی غلط بات نہیں کہی، معاذ اللہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، صدیق ہے وہ تو، انہوں نے کوئی حجب نہیں کی آپ کی. لیکن اس نے کہا میں حجب کرتی ہوں ان کی. اب وہ غصے میں بھری ہوئی، آخر چچی ہے، اس اعتبار سے اپنا ایک مقام بھی سمجھتی ہے. تو شاعرہ بھی ہے، اس کے اشعار نقل کیے گئے ہیں. اس نے حضور کا نام محمد کے بجائے مزمم، یہ گویا کہ ضد ہے، مذمت کیا ہوا، مذموم. مزممن قلینا ودینہ ابینا وحکمہ عصینا. ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مذمم جو ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت.
ہم اس مذمم سے بالکل بیزار ہیں، اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے قلا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، قلا تو وہی ہے قلینا، مذمما قلینا، اس شخص سے کہ جو نہایت قابل مذمت ہے، معاذ اللہ، ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ودینہ ابینا، اور اس کے دین کا ہم انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں اس کے دین کو۔ وحکمہ عصینا، اور اس کے حکم جو باتیں بھی وہ بتا رہا ہے ہم اس کی نافرمانی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اس کا انداز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا گیا کہ آپ کی حجر کی ہے اس نے، آپ نے فرمایا نہیں میری تو نہیں کی، اس نے مذمم کی ہے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مذمم کی ہے، کوئی ہوگا مذمم، میں تو مذمم نہیں ہوں، میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے اس میں بھی بڑے لطائف ہیں اور بڑے اس طور سے ان چیزوں کو لینا چاہیے، ٹال دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو سیریسلی لیا جائے۔ نہیں میری کوئی حجب نہیں کی اس نے تو مذمم کی ہے، میں محمد ہوں۔ اسی وقت اس نے یہ الفاظ بھی کہے، قد علمت قریش انی بنت سیدہا، سن لو ابو بکر، پورے قریش کو معلوم ہے کہ میں اس کے سردار کی بیٹی ہوں، تو خبردار اگر محمد نے میری یا مذمم نے میری کہیں حجب کی، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کو اب آپ سمجھیے کہ پس منظر میں شان نزول میں وہ واقعہ تبا لک سائر الیوم، یا تبا لک لہذا جمعتنا، یا تبا لہذا الدین، تبا، جس میں میں اور بقیہ لوگ برابر ہو جائیں، میرے لیے کوئی فضیلت نہ رہے، اس دین کے لیے بھی ہلاکت اور محمد کے لیے بھی ہلاکت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ کی ہلاکت، دائمی ہلاکت، اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس پر رد عمل پھر جمیل کا وہ آیا جو میں نے ابھی آپ کو سنا دیا۔ اس طریقے سے وہ پورا پس منظر اور پیش منظر بھی کہہ سکتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا پس منظر بھی سامنے آ گیا اور پیش منظر بھی سامنے آ گیا، اور اس میں اب آپ اس سورت کا مطالعہ کیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی اصل میں پیشین گوئی ہے، اس لیے کہ اس کا اصل ظہور تو ہو رہا ہے ہجرت کے بعد، بدر کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا ہے، اور بڑی ہی سخت، یوں سمجھیے کہ بہت ہی ناقابل بیان حالت جو ہے اس میں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ تو میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس کی شخصیت کے وہ عناصر ثلاثہ یا اربعہ کون سے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ بدترین انسان ہے حضور کے مخالفین میں سے۔ لیکن یہ کہ اس کا جو انجام ہوا ہے وہ نوٹ کر لیجئے، غزوہ بدر میں یہ نہیں گیا، بزدل تھا، ابو جہل سے تقابل کیجئے گا، وہ بزدل نہیں تھا، مخالف وہ بھی تھا حضور کا، بزدل نہیں تھا، عتبہ مخالف وہ بھی تھا، بزدل نہیں تھا، وہ گئے ہیں اور اپنے باطل دین کے لیے گردنیں کٹوائی، جانے دیے، قربانی دیے۔ یہ بزدل تھا، اس نے مرسنری بھیج دیا، ایک شخص پر اس کا بہت سا قرض تھا اور وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، کہا جاؤ میری طرف سے تم جنگ کے اندر حصہ لو، وہ شخص گیا اور وہاں قتل بھی ہو گیا، یہ نہیں گیا۔ پھر جب وہاں پر اتنی بڑی شکست ہو گئی تو بڑی قسم پرسی کے عالم میں پھر اس سے کچھ پھوڑے نکلے نہایت زہریلے، چیچک بھی کہا گیا اسے، اس طرح کے پھوڑے نکلے نہایت زہریلے جس سے کہ لوگ دور بھاگتے تھے، اس کے گھر والے قریب نہیں آتے تھے، اسی میں اس کی موت ہوئی ہے، کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہیں تھا، دولت بھی اس کی اور سب اس کے اعزاء اور اقربا بھی اور اس کے اپنے بیٹے بھی قریب نہیں پھٹ گئے۔ پھر یہ کہ مر گیا ہے تو وہ چونکہ خوف تھا کہ یہ چھوت کی بیماری ہے لگ نہ جائے، تو کئی دن تک لاش پڑی رہی ہے، قریب کوئی نہیں گیا، سڑ گئی بری طریقے سے۔ پھر حبشیوں کو بلا کر، جیسے یوں سمجھیے کہ کہیں ہمارے اس معاشرے میں چوڑوں اور چماروں کو بلا کر، اور پھر لکڑیوں سے دھکیل کر، ایک گڑھا کھود کر اور لکڑیوں سے دھکیل کر، ہاتھ نہیں لگانا اس کو، اور اس کی لاش جو ہے گڑھے میں ڈالی گئی۔ یہ انجام اس شخص کا ہوا ہے، تو یہ اصل میں پیشین گوئی ہے، بعد میں ہونا ہے، اور میں یہی بات عرض کر چکا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی پیشین گوئی ہے، یہ دونوں پیشین گوئیاں ہیں، اور یہ دونوں در حقیقت وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آیت آئی ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی ہجرت سے قبل کی صورت ہے، اس وقت تک بھی ابھی نہ فتح آئی تھی نہ باطل کو زوال آیا تھا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، وہ بھی پیشین گوئی تھی کہ یہ ہو کر رہے گا، انجام کار یہی صورت پیدا ہوگی۔
تو یہ بھی پیشن گوئی ہے اور سورۃ النصر بھی پیشن گوئی ہے۔ تبت، یہ تبا کا لفظ عربی زبان میں ہلاکت، بربادی، بہت برا انجام، زور کا ٹوٹ جانا، زوم کا ختم ہو جانا، ان سب کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مومن میں یہ لفظ آیا ہے وما کید فرعون الا فی تباب۔ فرعون نے جتنی بھی چالیں چلی حضرت موسیٰ کے خلاف وہ برباد ہو کر رہیں، ہلاک ہو کر رہیں، کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ اسی طرح یہ لفظ آیا سورہ ہود میں وما زادوہم غیر تتبیب، تفعیل کے وزن پر اس سے تتبیب ہو گیا، تباب یہ بھی مصدر ہوا۔ تو یہ تتبیب جو ہے یعنی ان سرداروں نے اپنی قوموں کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی قوموں کو ورغلایا اور ہلاکت اور بربادی ہی میں اضافہ کیا، چاہے وہ قوم ہود کے تھے یا قوم صالح کے تھے یا آل فرعون تھے یا قوم لوط کے سردار تھے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اسی سے یہ لفظ ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، یا یوں سمجھیے کہ طاقت سے محروم ہو گئے دونوں ہاتھ، اور ہاتھ آتے ہیں کسی کے قوت کے لیے، ذو العید، ہاتھوں والا یعنی قوی، توانا۔ ابو لہب کا زور ٹوٹ گیا، یعنی ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جانے والا ہے۔ پیشن گوئی چونکہ قطعی ہے، اللہ تعالیٰ پیشن گوئی فرما رہے ہیں، تو ماضی کے صیغے میں جیسے کہ ہو چکا، اتنا یقینی، اتنا حتمی۔ ماضی کا فعل ماضی عربی زبان میں کسی شے کے حتمی اور یقینی ہونے کے لیے بھی آتا ہے، چاہے مستقبل کی شے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے تمام حالات جو قرآن میں آئے وہ فعل ماضی میں آئے، یہ ہو گیا، اس اعتبار سے کہ یہ اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کر رہنا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہم اپنے محاورے میں کہیں گے ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، یعنی اس کا اقتدار بھی ختم ہو جائے گا، اس کا دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی شوکت و ثروت بھی ختم ہو جائے گی، اور خود وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور ہلاک کیسا ہوگا وہ تو بعد میں سامنے آ گیا، تب یہ حقیقت کھلی ہوگی کہ تب اس کا مفہوم کیا تھا، کتنی حسرتناک موت ہوگی اور کتنا حسرتناک انجام ہوگا۔ وہ شخص جو بہت صاحب ثروت تھا، بہت دولت والا تھا، بہت اونچی حیثیت والا تھا اپنے معاشرے میں۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ابو لہب اس شخص کی کنیت ہے، نام تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ کا لفظ قرآن مجید میں ویسے بھی نہیں آ سکتا تھا، مشرکانہ نام ہے، عزیٰ ان کی دیوی تھی، تو اس کے نام سے عبد العزیٰ۔ یہ لفظ تو قرآن مجید کے اندر آنے کے قابل نہیں، ایک تو اس وجہ سے وہ لفظ نہیں آیا بلکہ کنیت آئی، اور دوسرے آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں صنعت لفظی ہے۔ لہب کے معنی ہے انگارہ، اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ بہت سرخ و سفید رنگت، بہت موٹی موٹی آنکھیں، بہت خوب رو، بہت حسین انسان، تو جیسے کہ انگارہ ہوتا ہے، دہتا ہوا انگارہ، اس طرح کا سرخ و سفید رنگت والا آدمی، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، بہت خوب رو ہے، بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، اس لیے ابو لہب کہلاتا تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ ڈال دیا جائے گا اس آگ میں جو انگاروں والی ہے، بھڑکنے والی ہے۔ تو وہ نام کی مناسبت اور بہت عمدہ صنعت لفظی اس کو کہتے ہیں ادبی صنف کے اندر، اصناف ادب میں، اس اعتبار سے یہ لفظ لایا گیا اور بہت مناسب ہے یہ کہ اس کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے چونکہ بیوی کا تذکرہ بھی آ جائے گا، بیوی کی بھی کنیت ام جمیل تھی، حالانکہ جمیل نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے ابو لہب کا اور نہ اس عورت کا، نہ لہب نام کا کوئی بیٹا ہے، تو عرب میں ان کا ایک ذوق ہے، مزاج ہے، وہ کنیت جو ہے وہ کسی اور نسبت سے بھی رکھ دیتے ہیں، جیسے ابو تراب حضرت علی کو حضور نے فرما دیا۔ اب تراب کوئی حضرت علی کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس وقت وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے ننگے فرش پر، کپڑے غبار آلود ہو گئے، مٹی میں مٹی آپ کے جسم پہ لگ گئی، تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے، جو مٹی میں اس طرح تم لتھڑ گئے ہو، اٹھو۔ اب یہ ابو تراب جو ہے ان کی کنیت بن گئی۔ یا ابو ہریرہ، ان کا تو نام ہی کسی کو معلوم نہیں،